بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم ملعونین من یوم ظلمہم الی ابد الآبدین اما بعد وقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات۔ شکر ہے اس رب کریم کا کہ جس نے جب خلعت وجود کو تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا تو ہم سب کے مقدر میں انسانی وجود معین فرمایا۔ اس وجود انسانی اور اس تخلیق بشری کی حقیقتوں کو بیان کرتے ہوئے خود قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق فرمایا ہے۔ محفل نورانی اور روحانی ہے۔ حاضرین عقل و فکر اور ایمان کے نور سے منور ہیں۔ علماء بزرگان کی مفید ترین گفتگوؤں سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ یہ بندہ حقیر تو ایک ادنا طالب علم ہے، لیکن پھر بھی آپ سب حضرات اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ عربی زبان میں کسی بھی چیز کے حسن اور خوبی کو واضح کرنے کے لیے لفظ احسن سے اوپر اور کوئی لفظ موجود ہے۔ یہ لفظ احسن اگر کوئی شاعر استعمال کرے تو اس کی حیثیت شاعرانہ ہوگی، اگر کوئی متفکر استعمال کرے تو اس کی حیثیت متفکرانہ ہوگی، اگر کوئی فلسفی استعمال کرے تو اس کی حیثیت فلسفیانہ ہوگی، اگر کوئی ماہر اخلاق استعمال کرے تو اس کی حیثیت اخلاقی ہوگی، لیکن اگر کائنات کا خالق اس کلام میں استعمال کرے کہ جسے اس نے ہدایت کا نور بنا کر نازل فرمایا ہے، تو پھر اس لفظ احسن کی حیثیت بھی اتنی ہی ہوگی جتنا متکلم ہے۔ ہم نے بزرگان سے سنا کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے، اور اگر متکلم وہ ہستی ہو
جس کے سامنے علی جیسا امام کہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ یقیناً نہج البلاغہ کلاموں کا امام ہے، اس لیے کہ وہ امام کا کلام ہے۔ لیکن کوئی تو ہے جس کے سامنے اقرار غلامی کرنا علی جیسے امام کے لیے بھی مقام فخر ہے۔ اور پھر اللہ جانے وہ ذات کتنی عظیم ہے جس کے سامنے علی جیسا امام بھی یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میری عزت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ میں تجھ جیسی ہستی کا عبد ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ تجھ جیسا میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یعنی میری عزت کا راز میری عبودیت میں ہے، اور میرے فخر کا راز تیرے رب ہونے کی پہچان میں ہے کہ میں نے تجھے رب مان لیا، میں نے تجھے رب پہچان لیا۔ اس سے بڑھ کر علی کے لیے اور ناز کیا ہو سکتا ہے؟ انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ایسا ہی رب ہے جیسا علی کو پسند ہے، علی کو بھی ایسا ہی بنا جیسے تجھے پسند ہے۔ وہ رب کریم جس نے اپنی سب سے پہلی تعریف سورہ فاتحہ میں یہی کی کہ الحمدللہ رب میں حیران ہوتا ہوں، آپ سب کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اے اللہ، تو نے انداز کلام کیسا بنایا، بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ قسم عصر کی ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے بے ایمانوں کے۔ پتہ نہیں گل سمجھیں دے پہ ہوئی، آخر ایک انداز یہ بھی تو ہے کہ قسم عصر کی ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے بے ایمانوں اور بد کرداروں اور بد عملوں کے۔ لیکن ذرا دیکھ وہ کیسا خالق کلام ہے، وہ کیسا متکلم وحدہ لا شریک ہے، وہ جس نے کہ محمد کو نور بنایا، جس نے علی کو نور بنایا، جس نے آل محمد کو نور بنایا، جس نے قرآن کو نور بنا کر تیرے دل کے اندر داخل کر کے دل کو بھی نور کر دیا۔ اس کے کلام نورانی کے تمام پہلوؤں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انداز کلام مختلف ہوتے ہیں، لیکن جس انداز کلام کو تیرا رب کریم پسند کرے، معلوم ہوتا ہے وہی انداز ہی لیس کمثلہ شیء، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بس ایک انداز یہ تھا کہ اس نے جنت کا حوالہ دیا ہوتا اور جو لوگ جنت سے محروم ہوتے ان کی استثناء کرتا، لیکن اس نے قسم کھا کر جہنم کا حوالہ دینا پسند فرمایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بآواز بلند صلوات۔ والعصر، تیری شان کریمی پہ قربان جاؤں، تیرے انداز پہ بھی قربان جاؤں کہ تجھے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ تو قسمیں اٹھاتا، تو خود اس لائق ہے کہ ہر کوئی تیری قسم اٹھائے۔ تیری ذات اس لائق ہے کہ مصطفیٰ بھی تیری قسم اٹھائے، مرتضیٰ بھی تیری قسم اٹھائے، زہرا بھی تیری قسم اٹھائے،
اولاد زہرا بھی تیری قسم اٹھائے، لیکن اللہ جانے تو کتنا کریم ہے اور تیرا مقصد کتنا عظیم ہے کہ تو اپنی بات قسمیں اٹھا کر سناتا ہے۔ اور واضح ہے کہ قسم اٹھانے کا فلسفہ اور قسم اٹھانے کی غرض و غایت یہی ہوتی ہے کہ جس بات پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس بات کی اہمیت کو سامعین کے سامنے زیادہ روشن کیا جائے اور زیادہ اسے مؤکد کیا جائے، پرزور کیا جائے، اس کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ آپ بھی جب کبھی محسوس کرتے ہیں کہ میرا مخاطب شاید میرے گفتگو کو شک کی نگاہ سے دیکھے یا اس پہ یقین نہ کر رہا ہو، تو اس وقت آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے قسم کا، تاکہ آپ اپنے مخاطب کو یقین دلا سکیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنے مقام پر حق ہے، وہ قابل شک نہیں ہے۔ بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین بھی یہ سمجھتا ہے میری مخلوق ہو کر بھی میرے کلام میں شک کریں گے۔ اگر مرید اپنے پیروں کے کلام میں شک کرنے لگیں تو پیر مریدی سے نکال دیتا ہے۔ آقا کے کلام میں غلام شک کرنے لگیں تو آقا گیٹ آؤٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ جانے وہ کیسا کریم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو حق بتانے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ اس کا انداز کریمانہ ہے، یہ اس کا انداز رحیمانہ ہے۔ اس لطف و کرم سے بڑھ کر انسان اور کیا لطف و کرم دے۔ کیا وہ چیف ایگزیکٹو کائنات ہے یا نہیں؟ جی میرے خیال میں شاید میں اس لفظ کو اتنا اچھا نہ سمجھتا ہوں جتنا آپ کے اندر بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، باس کو مانتے ہیں، کسی کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت سر 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 کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ۔ میں بسا اوقات دیکھتا ہوں بڑے لوگ بھی چھوٹے لوگوں کو سر سر کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ چارہ نہیں چلتا ہے۔ تو جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو ہی ہوتا ہے۔ بتائیے اس کائنات کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ جی اس پوری کائنات کا وہی اللہ ہے یا اس کا کوئی شریک بھی ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو کو چیف ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا حق ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر جب وہ آرڈر جاری کرتا ہے تو پھر وہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ جی دیکھ لیجئے آپ اپنے جتنے بھی آپ کے سربراہان محکمہ ہیں، سربراہان شعبہ ہیں، سربراہان وزارت ہیں یا سربراہان حکومت ہیں، یہ کچھ بھی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، وہ اس انداز سے گفتگو نہیں کرتے جب وہ آرڈر جاری کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ جانے تیرے خالق کو تجھ سے کتنی محبت ہے، تیرے مالک کو تجھ سے کتنی محبت ہے۔ ایک طرف سے تو اتنی محبت ہے کہ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے تیرے لیے۔ کیا خیال ہے نظام رزق و روزی چھوٹا سا ہے یا بڑا سا ہے؟ ہمیں رزق کا محتاج کیا، ہمیں روزی کا محتاج کیا، تو کیا اس رزق و روزی کا نظام ہمارے خالق نے ہمارے لیے بنایا یا نہ بنایا؟ جی چھوٹا سا، ایک تنور جتنا، ایک کچن جتنا۔ تھوڑا سا اگر تو سوچ کے غور کر تو کہیں ایسا تو نہیں زمین کا ہر ذرہ تیری خدمت کر رہا ہے، پانی کا ہر قطرہ تیری خدمت کر رہا ہے، سورج کا ہر کرن تیری خدمت کر رہی ہے، یہ پوری زمین اپنے ما فیہا کے ساتھ تیری خدمت میں مصروف ہے، سورج اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ تیری خدمت میں مصروف ہے، آسمان تیری زمین کی خدمت کر رہا ہے۔
بارشیں برستی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، زمین سے انگوری اٹھتی ہے، میوے اور پھل ہیں۔ غرض ہے کہ یہ سارا نظام شمسی کہوں یا سارا نظام کائنات کہوں، یہ تیرے لیے ہے، اور کتنے پیار سے کہتا ہے یہ سارا دسترخوان میں نے تیرے لیے سجایا۔ پھر بھی کوئی ایک ایسا مقصد ہے جس کو تیرے سامنے روشن کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، وہ رزق کے لیے قسمیں کھاتا ہے یا ہدایت کے لیے قسمیں کھاتا ہے؟ ہماری ضرورت رزق ہے یا ہماری ضرورت ہدایت ہے؟ چلو رزق کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، لیکن ہدایت کے بغیر؟ جن کی کوٹھیاں ہیں، جن کے محل ہیں، جن کی کاریں ہیں، جن کے پاس زر و جواہر ہیں، جن کے پاس جائیدادیں ہیں، شاید ان کا گزارا ان سب چیزوں کے بغیر ہو جائے، لیکن کسی انسان نے حقیقی کا گزارا ہدایت کے نور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب اللہ تیری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کرتا ہے اور مضامین حق کو تجھ تک پہنچانا چاہتا ہے، جو تیرے سامنے اوجھل تھے، جو تجھے معلوم نہ تھا، تیری آنکھیں دیکھ نہ سکتی تھیں، تیرے کان سن نہ سکتے تھے، تیرے حواس خمسہ ان حقائق کا ادراک نہ کر سکتے تھے، شاید آپ میری بات کو پہنچ گئے ہیں یا نہیں، کہ آپ کی آنکھیں جنت کو دیکھ چکی؟ جی، کیا آپ کی آنکھوں نے جہنم کو دیکھ لیا؟ کیا آپ کو اپنے حواس خمسہ کے ذریعہ موت کے بعد کی زندگی کا ادراک ہوا؟ جی، اس زندگی کو تو چلو علم وجدانی کے ساتھ ہی انسان حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ کسی کو یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں یا زندہ نہیں ہوں۔ آپ نے کسی سے کبھی جا کے پوچھا کہ میں زندہ ہوں یا زندہ نہیں ہوں؟ یہ باتیں استاد سے پوچھنے کی نہیں ہیں، اس کے لیے علم کسبی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زندہ ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اندر وجداناً موجود ہے، اور اس کے لیے کسی کے پاس سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کسی سے جا کے آپ نے کبھی سوال کیا کہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ جی، پیاس اپنی حقیقت کو خود منوا لیتی ہے یا نہیں؟ یہ علم وجدانی ہے، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ زندگی علم وجدانی سے ثابت ہے، لیکن موت کے بعد والی زندگی وہ ہمارے حواس خمسہ کے ادراک میں آتی ہے؟ جی، عجیب نظام ہے اس کا، بھیج دیتا ہے ان کو اگلی زندگی میں، واپس پلٹنے کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بیچارے واپس آتے۔ چلو کوئی جاتا پھر آتا، کوئی جاتا پھر آتا، آ کے بتاتا میں نے وہاں کیا پایا، کیا دیکھا، کیا ہوا، کیا نہ ہوا۔ نہیں، اس نے حجابات پختہ ڈال دیے ہیں عالم دنیا، عالم برزخ کے درمیان، عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان، اور ان تمام پردوں کے بعد کہتا ہے میں تجھے ہدایت کروں گا، میرا نبی میرا پیغام لائے گا، میرا امام اس پیغام کو بچائے گا، دیکھتا ہوں تو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ یہ میرا انداز کریمانہ ہے کہ منواؤں گا محبت سے۔ والعصر، قسم عصر، واضح میں زیادہ وضاحت میں نہیں جا سکتا کہ اصل آئندہ اگلی گفتگو تک پہنچنا ہے۔ بہت اچھی تفسیریں اس کی مفسرین نے کی ہیں۔ دو تفسیریں مجھے بڑی پیاری لگی ہیں۔ مصادیق کو ہی بیان کرنا ہوتا ہے، مفہوم تو خیر اپنے مقام پر واضح ہے، والعصر سے مراد ہے زمانہ، لیکن کون سا زمانہ یہاں مراد ہو سکتا ہے؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اس زمانے سے مراد وہ زمانہ ہے جو حضور حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر آ کر گزارا ہے۔ حضور کا جو زمانہ ہے وہ اس لائق ہے کہ اللہ اس زمانے کی قسم کھائے۔ کیا اس زمانے نے
ہم پر بھی کوئی اثر کیا ہے؟ ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں. حضور اپنی 63 سالہ زندگی اور اس میں سے 23 سالہ تبلیغی زندگی گزار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن کیا حضرت کی اس 23 سالہ محنت کا کوئی نورانی اثر تشریف فرما حضرات پر نظر آتا ہے؟ جی ہم پر کوئی ہے؟ 1400 سال پہلے کی محنت معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا عجیب پر اثر محنت کرنے والی شخصیت تھی کہ ان پر بھی اثر ہے جو نہ تھے. یہاں مجھے یاد آتا ہے ابو علی سینا کا ایک واقعہ. ابو علی سینا آپ جانتے ہیں انتہائی عقل مند و دانا و بہت بڑی حکیم شخصیت مشہور ہے. عقل و فلسفہ میں بھی اپنی مثال آپ تھا اور دیگر علوم میں بھی. اس کے ساتھ ایک نوکر زندگی گزارا کرتا تھا اور نوکر بھی اس سے بڑا متاثر تھا. تو نوکر عام طور پر اسے کبھی کبھی کہتا تھا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دینا تو لوگ آپ کے اس دعوی نبوت کو بھی مان لیں گے. کیونکہ وہ دانا شخص تھا خاموش ہو جاتا تھا. ایک رات ایسی آئی کسی ایسے علاقے میں وہ گئے ہوئے تھے جہاں باہر برف باری ہوتی تھی. رات کا وقت تھا، برف باری ہو رہی تھی. استاد شاگرد ایک کمرے میں دبکے ہوئے، کچھ رضائی جیسے بھی اس زمانے کا نظام تھا، اندر داخل ہو چکے تھے اور اپنے آپ کو گرم کیے ہوئے وقت گزار رہے تھے. رات کے درمیان کبھی وہ علی سینا نے اپنے نوکر کو کہنا شروع کیا پیاس لگی ہوئی ہے، ایک گلاس پانی کا. واضح اس زمانے میں ٹوٹیاں نہیں تھیں، واٹر سپلائی اسکیم نہیں تھی، پانی لینے کے لیے کہیں باہر جانا پڑتا تھا. میرے خیال میں آپ سے بھی یہ زمانہ کوئی اتنا دور نہیں گزرا ہے. جی اب بھی ہوگا، بعض دیہاتوں میں پانی جانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. باہر برف باری ہو رہی تھی، وہ اندر دبکے ہوئے تھے. تو وہ بہانے بنانے لگا، قبلہ بس ذرا معاف کیجئے، ابھی تھوڑی دیر صبح ہو جائے گی، پانی لے آئیں گے، ابھی تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو 4 مرتبہ ابو علی سینا نے اصرار تکرار کیا، لیکن نوکر نے انکار کیا، بہانے بناتا رہا. بالآخر پھر خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ باہر سے آواز آئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد. وہ علی سینا نے پوچھا یہ باہر کیا آواز ہے، کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کوئی مؤذن ہے جو آذان کے ستون پہ چڑھا ہوا آذان دے رہا ہے. کہا برف بند ہو گئی، ٹھنڈک ختم ہو گئی، سردی ختم ہو گئی؟ کہا نہ، برف بھی جاری ہے، سردی بھی جاری ہے. تو ابو علی نے کہا نبی وہ ہو سکتا ہے جس کے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی اس کے ماننے والے برف کے اندر کھڑے ہو کر اس کی شہادت. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا مجھ جیسا بندہ نبی نہیں ہو سکتا کہ تجھ جیسا شاگرد عرصہ دراز سے میرے ساتھ میری وجہ سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، میری زندگی میرے ساتھ گزار رہے ہو، اور میں نے ایک گلاس پانی کا تجھ سے مانگا ہے اور تو بہانے کرتا رہا ہے اور اٹھا نہیں اور تو نے اپنا بستر نہیں چھوڑا. مجھ جیسا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی اس جیسا ہو سکتا ہے. تو کیا خیال ہے وہ حضرت کا زمانہ نورانی زمانہ تھا یا نہیں؟ اس کی لائٹیں، اس کا نور، اس کی تاثیر ہمارے قلب و ذہن کو آج بھی منور کیے ہوئے ہے یا نہیں؟ ہاں آخر ایک دوسری منفی قوت بھی ہے جس کا نام شیطان ہے. وہ چاہتا ہے، شیطان بھی کوئی اکیلا نہیں ہے، شیطان بھی بڑے لشکر رکھتا ہے. جی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
اس آخری والناس پہ خصوصی توجہ کا طلبگار ہوں. بابا سے بلند صلوات. معلوم ہوا کہ یہ جو آخری والناس ہے اس میں سے بھی کوئی خناس ہے، کوئی وسواس ہے، جو یوسوس فی صدور الناس ہے، وہ فقط من الجنت نہیں ہے بلکہ عصر کی ایک تفسیر صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمود حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ نے ایک تو یہ لکھی اور ایک دوسری تفسیر بھی انہوں نے خوبصورت بیان کی. فرمایا ایک مصداق وہ دور بھی ہو سکتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، دور مہدی برحق عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آپ کے ظہور کا دور یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جس وقت ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، فسق و فجور ناپید ہو جائے گا اور اس کی جگہ قسط و عدل اور امن اور حق کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ بھی اس لائق ہے کہ اللہ اس دور کی قسمیں کھائے، اور حرج نہیں ہے کہہ سکتا ہوں دور مہدی بھی دور محمدی کا نتیجہ ہے. اسی کی تاثیر ہے، اسی کا اثر ہے، اسی کا ایک آخری نتیجہ ہے. خداوند تعالی ہمیں دور محمدی سے متاثر ہوتے ہوئے دور مہدی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس دعا میں اپنے آپ کو خلوص سے شامل سمجھتا ہے بآواز بلند صلوات والعصر ان الانسان لفی. اس لفی خسر سے مراد کیا ہے؟ دکانوں کا گھاٹا، جائیدادوں کا گھاٹا، سیلاب کا گھاٹا، زلزلے کا گھاٹا. کون سا گھاٹا، کون سا خسارہ؟ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا خسارہ ہے کہ جس خسارے جیسا اور کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ہماری ابدی زندگی کا خسارہ ہے. اور میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا موت کے بعد والی زندگی ابدی ہے. اس زندگی میں اگر کوئی خسارہ ہو جائے تو وہ خسارہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنا بڑا خسارہ ابدی زندگی کا خسارہ ہو سکتا ہے. اور ابد زندگی کے خسارے کا نام جہنم ہے. جو جہنم گیا اس نے کتنا گھاٹا پایا؟ ذالک هو الخسران المبین. اس سے بڑھ کر اور کسی خسارے کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. اور اس لیے اللہ پہلے متوجہ کرتا ہے انسان بڑا خطرہ ہے، بہت ڈینجر ہے، جہنم میں جانے کا تیرا بڑا خطرہ ہے. کیا خیال ہے جنت کی بات کر کے پھر اس سے جہنمیوں کو نکالا جائے، یہ زیادہ پر اثر ہے، یا جہنم کی بات کر کے جنتیوں کو اس سے مستثنا کیا جائے؟ پتہ نہیں، اب میں اس کو ذرا اور سمجھاتا ہوں. ایک طرف حلوے کی پرات پڑی ہو اور ایک جلاد تازیانہ لے کے کھڑا، حلوہ کھاؤ تازیانہ کھاؤ. اب حلوہ کھائے گا؟ یا تازیانے سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ حصی سی بات ہے، محسوس مثال دے رہا ہوں. اسی لیے عذاب سے بچنے والی بات زیادہ مؤثر ہے جنت کی لالچ سے. انسانی مزاج یہ ہے، فطرت بشری یہ ہے کہ سزا سے بچنے کا اسے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. اگر سزا ملنے والی ہو تو اس سے بچ نکلنے کی 100 مرتبہ کوشش کرتا ہے. اچھے کھانے اور اچھے لباس کی طرف بعد کو جاتا ہے، پہلے سزا سے بچتا ہے. تاثیر اس میں زیادہ ہے. اس لیے اللہ نے یہی پروگرام دیا ہے، انسان جہنم چلے جاؤ گے، جہنم چلے جاؤ گے،
ابدی خسارے کا شکار ہو جاؤ گے، اور وہ خسارہ بھی معمولی نہیں ہے، جلو گے، ایسے جلو گے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا۔ خبردار اس جلنے پہ بھی اسے قیاس نہ کرنا جو اس دنیا میں ہے۔ اس دنیا میں ہو جاتا ہے کبھی کئی لوگ جل اٹھتے ہیں، بہت چیختی ہے، میڈیا بھی اس وقت بڑا چیختا ہے۔ اگر کسی کو جلنے کا شکار کر دیا جائے یا آگ میں اسے ڈال دیا جائے، یا اس کو یہ جیسے آج کل بلاسٹنگ ہو رہی ہے اور آگ لگتی ہے تو چیختا ہے میڈیا بھی، اور پوری دنیا میڈیا چیختی ہے یہ کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا، اور اس کے لیے علیحدہ وارڈ بنائے جاتے ہیں اور بندوں کی زندگی جو ہے اس کو بڑا بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا جلنا ہے اس جلنے کے مقابلے میں جو جہنم میں ہے۔ یہاں تو کوئی جلے گا، تم اس کا علاج نہ کر سکو گے یا اس کو بچا نہ سکو گے تو وہ فوراً موت کا شکار ہو جائے گا، اور موت اس کے چھٹکارے کا باعث بن جائے گی۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں نے ایسی جہنم تجویز کر رکھی ہے کہ جس میں جلے گا اور مرے گا نہیں۔ اس آگ سے بچانے کے لیے آیا ہے محمد مصطفیٰ۔ اس عذاب سے بچانے کے لیے گیا ہے کربلا۔ تھوڑا احسان نہیں ہے، تڑپتا ہے علی اصغر تو تڑپ جائے، اترتی ہے زینب کی چادر تو اتر جائے، کھڑی ہے یزید جیسے کمینے کے سامنے تو کھڑی رہے، لیکن وہ پیغام نہ مرے جو لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہے۔ شیعو، بے شک رونا حق ہے، گریہ حق ہے، بقاء علی الحسین عبادت ہے، لیکن حسین تیرے اور میرے رونے کے لیے کربلا نہیں گئے، تجھے اور مجھے جہنم سے بچانے کے لیے کربلا گئے۔ اس پیغام کو پسے پشت نہ پھینکیے، ورنہ تیرا کربلا سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ تو بے شک دریا بہا دے، سمندر بہا دے اپنے آنسوؤں کے، لیکن اگر تو اس پیغام کو پشت کرتا ہے جو تیری جہنم سے بچانے کا وسیلہ ہے تو پھر تیرا کربلا سے کوئی تعلق نہیں۔ کائنات کا کوئی مومن ایسا مومن نہیں ہے کہ جس کے مومن ہونے میں حسین کی قربانیوں کا عمل دخل نہ ہو۔ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت مرہون منت ہے اس بہتے ہوئے لہو کی جس نے کربلا کو خاک شفا بنایا ہے، یا ان بندھے ہوئے ہاتھوں کی جو شام میں غریباں سے چلے اور دمشق میں جا پہنچے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں بچو گے اس لفی خسر سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں نے فقط راستے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا مطالعہ کیا، اتنی آیتیں میرے سامنے آئیں کہ کچھ کو میں نے چھوڑ دیا اور کچھ کو میں نے لکھ لیا کہ جن میں ہر آیت متوجہ کر رہی ہے ایمان کے ساتھ عمل، ایمان کے ساتھ عمل، ایمان کے ساتھ عمل۔ لیکن چلو قرآن تو قرآن ہے، اور میرا تو ایمان ہے اور آپ سب کا ایمان ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل البیت ان کا کردار بھی تو قرآن ہی ہے نا، ان کا فرمان بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ کون سا قول و فعل امام ہے جو اتنا ہی حق نہیں جتنا قرآن حق ہے؟ تو لے کے اپنا وہ ایمان جو اپنے مقام پر کل ایمان ہے۔ کیا خیال ہے علی مولا اگر برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کے فرمان کے ماتحت
رسول کی زبان اقدس کے سائے تلے کل ایمان ہے، تو امام حسین بھی کل ایمان ہے یا نہیں؟ جی واضح ہے کہ ہمارا اس بات پر روشن ایمان ہے کہ بہت سارے فرامین رسول اکرم ایسے ہیں جو کہے تو علی کا نام لے کر گئے ہیں لیکن مراد امام وقت ہے، یعنی وہ فضیلت و شرف دراصل امامت کے منصب کا شرف ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کیا اس سے مراد فقط مولا علی ہیں، امام حسن و حسین اور باقی ائمہ نہیں؟ علی مع القرآن، علی مع الحق، یہ سب وہ نام علی کا ہے لیکن اصل فضیلت امامت کی ہے، اور حق کا امام جو ہوتا ہے وہ ان تمام فضائل سے آراستہ ہوتا ہے۔ خوب، تو ذرا فرمائیے، امام حسین ہے ایمان کل، امام حسین ہے امیر المومنین، امام حسین ہے امام المتقین، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ امام حسین ہے یعصوب الدین، سراپا ایمان، جو شک کرے وہ شمر، جو شک کرے وہ یزید، وہ ابن زیاد، ٹھیک ہے؟ میں پوچھتا ہوں مولا امام حسین اپنا ایمان لے کے بیٹھے رہو، آپ تو جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں، آپ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، کربلا کیوں جاتے ہو؟ کربلا تو عمل ہے۔ کربلا سارا عمل ہی عمل ہے یا نہیں؟ کربلا فقط دل کا عقیدہ ہے یا کربلا سراپا عمل ہے؟ معلوم ہوتا ہے اگر امام حسین کے لیے بھی ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے تو حسینی تو کیسے گزارا کر سکتا ہے بغیر عمل؟ اور سوچتا ہوں آخر حضرت ابراہیم کی اولاد بت پرست کیوں ہو گئی؟ اور کسی کا نام نہ لوں، ابو لہب نسل اسماعیلی سے تھا یا نہیں؟ جی، بنی ہاشم سے تھا یا نہیں؟ رسول اکرم کا چچا تھا یا نہیں؟ اس کے نسب پہ تو اعتراض نہیں نہ کیا جا سکتا۔ کیا وہ بت پرست تھا یا مومن تھا؟ جی، رسول کا محب تھا یا دشمن تھا؟ جنتی تھا یا جہنمی تھا؟ اس سے بڑھ کر اور تو کسی کا نام لے کر اس طرح نہیں بات کی قرآن مجید نے۔ رسول اکرم کے دور کے دشمنان رسول کے بارے میں کلی گفتگو کی ہے، جزئی اور شخصی گفتگو نہیں کی۔ اگر نام لے کر کسی شخص کا نام لیا ہے تو قرآن نے ابو لہب کا نام لیا ہے اور کھل کے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ، اور پھر قرآن نے صراحت سے کہا سیصلی نارا۔ اس سے بڑھ کر اور کسی کے جہنمی ہونے کا ثبوت کیا ہو کہ وہ جہنم میں جلے گا، اکیلا نہیں جلے گا، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی ساتھ جلے گی، اس لیے کہ اس کے جہنمی بنانے میں اس کی بیوی کا بڑا کردار ہے۔ لہذا رشتے دیتے لیتے وقت بھی سوچا کرو۔ کیا خیال ہے، رشتہ بھی جنت کا وسیلہ ہونا چاہیے یا جہنم کا؟ جی، کتنا بدبخت ہے وہ جو خود جنتی ہو، رشتے کی وجہ سے جہنمی بن جائے۔ فقط حسن و جمال، خد و خال دیکھ کر رشتہ نہ کر، شرافت نسب اور کردار کو دیکھ کے سر۔ کیا ابو لہب بت پرست ہو گیا یا نہیں؟ نسل ابراہیمی و اسماعیلی سے تھا یا نہیں؟ اونچا خاندان تھا یا نہیں؟ ہو گیا جی۔ لہذا ہم نے اگر بچنا ہے اس جہنم سے تو دو چیزوں کے صدقے بچنا ہے، پہلا ایمان اور دوسرا عمل الصالحات۔
سورج اگر بے نور ہو جائے تو سورج ہے جی؟ اس سورج کو سورج کہو گے جب وہ اندھیرے کا باعث ہو جائے، روشنی کا وسیلہ ہی نہیں۔ اس درخت کو درخت کہو گے جو دور سے اپنی خشک لکڑیوں کے ساتھ ڈرائے تو صحیح، اس کے اندر کوئی کشش، کوئی سایہ، کوئی پھل، کوئی پھول موجود نہ ہو۔ نہروں کے کنارے ان شیشم کے درختوں کی کیفیت کو اگر رات کے اندر دیکھو تو ڈر آتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے، جس کے اوپر پتے نہ ہوں، جس کے اوپر پھول نہ ہوں، جس کے اوپر پھل نہ ہوں، جس کے اوپر سبزہ نہ ہو، جس کا کوئی سایہ نہ ہو، جس کا کوئی میوہ نہ ہو، پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو کیسا مومن ہے کہ تیرے اوپر نہ نماز کا پھل ہے، نہ روزے کا پھل ہے، نہ ہدایت کا پھل ہے، نہ شرافت ہے، نہ دیانت ہے، نہ صداقت ہے، نہ امانت ہے۔ یا رسول اللہ، سراپا عمل ہے محمد مصطفیٰ، سراپا عمل ہے علی مرتضیٰ۔ میں کیسے کہوں، ہے پردے میں زہرا لیکن ہے سراپا عمل۔ پردہ ایسا ہے کہ جب رسول پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے تو جواب دیتی ہے اسے نامحرم نہ دیکھے، وہ نامحرم کو نہ دیکھے۔ اس لیے روایت گواہی دیتی ہے پردے بڑے لگوائے، کناتیں لگوائیں، گھر سے لے کے مسجد تک، مسجد میں کنات لگوائی، کنات کے پیچھے بنی ہاشم کی خواتین سمیت جا کے کھڑی ہوئی۔ جب روایت کے جملے آتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کہتی ہے روایت، جب چلی ہے زہرا تجر ازیالہا، پردے کی چادر کی دامن زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ تمشی مشیت رسول اللہ، جب چلتی تھی ایسا پتہ چلتا تھا کہ رسول جا رہے ہیں۔ گئی ہے مسجد نبی میں، کنات کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، خطبہ شروع کرنا چاہتی ہے، لیکن تاریخی حقیقت گواہ ہے ابھی بسم اللہ نہ پڑی تھی، ساخت چیخ نکل گئی زہرا بطول کی، روتے 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 زمین پہ بیٹھ گئی، ایسی روئی کہ جیسے آپ رونے لگ گئے ہیں۔ مسجد نبی میں بہت سارے صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ ذرا مجھے بتاؤ، یہ فقط زہرا کا ایمان تھا یا یہ زہرا کا عمل بھی تھا؟ کیا کہوں، اگر ایمان ہوتا ہے وہ تو اندر قلب کے ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوئی بات اور ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مومن تو اندر سے مومن ہے۔ نور ایمان ہوتا ہی قلب میں ہے، جس کے قلب میں نور ایمان نہیں وہ کیسا مومن ہے؟ لیکن معلوم ہوتا ہے اگر وہ ایمان نور ہے نا اور وہ زہرا کے دل میں ہے تو وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ آنے والی امت کی ہدایت کے لیے اب گھر کی چار دیواری میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، چل اے زہرا، جا اپنے بابا کے مسجد کے اندر ایک ایسا خطبہ دے جو قیامت تک آنے والوں کے سامنے حق کو روشن کرے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کیا خیال ہے، سراپا عمل ہے زہرا یا نہیں؟ کہ زہرا کا بہت بڑا کردار ہے حق کو قیامت تک حق رکھنے میں۔ اور میں حیران ہوں، اے زہرا، تیرا عمل اپنے مقام پر، تیری بیٹیوں کا عمل اپنے مقام پر۔ کیا خیال ہے، امام حسین علیہ السلام کو کسی فورس نے مجبور کیا تھا کہ اپنی پردہ داروں کو بھی ساتھ لے جاؤ؟ ہمیشہ
واقعات کربلا کو آغاز سے اختتام تک آپ لوگ جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی تفصیل بھی آپ کے سامنے ہے، بیان کرنے میں سب سے زیادہ بیان بھی آپ کے گوش گزار کربلا ہوئی ہے، اور کربلا کی تفصیلات۔ اتنا مجھے بتائیے، کیا یزید کے دور میں امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب کو چھوڑا تھا مدینہ، تو کیا اپنے پردہ داروں کو ساتھ اس لیے لے گئے تھے کہ یزیدی فوج، یزیدی پولیس، یزیدی فورس نے امام حسین کو مجبور کیا تھا کہ لے جاؤ؟ تو پھر کیوں لے گئے؟ کیا ہم عزاداروں پر، مومنوں پر، ماتمداروں پر یہ سوال معقول ہے یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے اصل مومن ہوتا وہ ہے کہ جس کا ایمان اس کے عمل کے نور سے ظاہر ہو، اور جتنا کوئی بلند مومن ہوتا ہے اتنا اس کا عمل بلند ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ دوں، عمل بتاتا ہے کہ مومن کس درجے کا مومن ہے۔ عمل کی بلندی بتاتی ہے کہ ایمان کا درجہ کیا ہے، اس لیے کہ ایمان ظاہر تو نظر نہیں آتا، وہ تو قلب کے اندر ہوتا ہے۔ کسی کو کیسے پتا چلے کہ سلمان کون ہے، ابو ذر کون ہے، عمار کون ہے، مقداد کون ہے، عباس کون ہے، علی اکبر کون ہے، زینب کون ہے اور سکینہ کون ہے؟ کسی کی عظمت اس کے کردار سے پتہ چلتی ہے، اس کے ایمان کے نور کا وزن اس کے کردار کے نور سے پتہ چلتا ہے۔ آج اگر تو حضرت زینب کبریٰ کا اس قدر ممنون ہے کہ کائنات میں کسی اور کا اتنا ممنون نہیں، تو یہ زینب کبریٰ کا عمل و کردار ہے جس نے تجھے منوا دیا ہے کہ زینب زینب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ یہی ہے، میں نے تجھے بہت ساری نورانی توانائیاں عطا فرمائی ہیں، آزمائش دوں گا تو پتہ چلے گا کہ تو اندر سے کیا ہے۔ کیا خیال ہے ہمارے اندر کوئی صبر کی قوت ہوتی ہے یا نہیں؟ جی، ہم جتنے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ کون صبر کے کس معیار پر ہے؟ جی اللہ تو جانتا ہے، چلو، لیکن آخر اس نے جزا جو دینی ہے تو کیا سب کو برابر دے دے، یا آزمائے اور آزمائش کے ساتھ ہر کوئی اپنے اپنے مقام کے مطابق سامنے آئے تو اس کے مطابق اسے درجہ دے؟ کیا خیال ہے سارے شہدائے کربلا کا درجہ ایک ہے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ ایک وہ ماں ہے جو 6-7 سال 8 سال پہلے امام حسین کے حلقہ ازدواج میں آئی ہے، وہ آغوش زہرا کی پلی نہیں ہے، اس نے علی و بطول کو نہیں دیکھا۔ چند سال 7-8 سال پہلے شاید وہ امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں آئی ہے، پھر اللہ نے اسے 2 اولادیں عطا فرمائی ہیں، ایک کا نام سکینہ ہے، دوسرا کا نام علی اصغر ہے۔ اس کو بھی امام حسین نے منتخب کیا ہے کہ اس کو بھی کربلا لے جائے۔ بھئی کیسے پتا چلے گا کہ رباب کا ایمان کہاں ہے، رباب کا درجہ کیا ہے؟ کردار بتائے گا نا، عمل بتائے گا۔ اور میں آپ تمام کو گواہ کر کے پوچھتا ہوں، سبھی اپنی عزاداری کی معرفت کو سامنے رکھتے مجھے بتائیے، کیا رباب بی بی نے بی بی زینب کبریٰ کو کہیں کوئی شکایت کا موقع دیا؟ کم از کم علماء تشریف فرما ہیں، بہت سارے مجھ سے بہتر مطالعہ رکھتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے، خود بھی اس پہ جائزہ لے لیجئے۔ مجھے کم از کم کوئی ایسا موقع نہیں ملا جہاں
تڑپنے والا علی اصغر لاشا بن کے آیا ہو اور رباب نے کوئی ایک ایسا جملہ بھی ایسا بولا ہو جو امام حسین کے لیے باعث شکایت بنا ہو۔ عزیزان من، کس کس کی بات کروں؟ ایک وہ کھڑا ہے، سورج ڈھل رہا ہے عاشور کا، خون بہہ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، جوان تڑپ رہے ہیں، کبھی کہیں اس کا لاشا پڑا ہے، کہیں اس کا لاشا پڑا ہے۔ اللہ جانے وہ کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ جو ہی زوال ہوتا ہے دوڑ کر درگاہ حسینی میں آ جاتا ہے، مولا زوال ہوا ہے، زندگی کی آخری نماز۔ کائنات کی ساری نمازیں مرہون منت ہیں اس کے ایک اس جملے کی کہ جس نے یہ کہہ دیا مولا زندگی کی آخری نماز۔ کیا خیال ہے وہ آج نماز پڑھ رہا ہے اول وقت میں یا پہلے سے پڑھتا ہوگا؟ اول وقت میں نماز پڑھنے سے ابتدا سے ہی محبت رکھتا ہوگا، معرفت رکھتا ہوگا، یا آج اچانک سے اس میں تبدیلی آ گئی ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا پابند ہے نماز کے اول وقت کا، چلتے ہوئے تیر، برستے ہوئے نیزے، چلتی ہوئی تلواریں، بہتا ہوا لہو، تڑپتے ہوئے لاشیں، اس کے درمیان بھی اسے وہ وقت یاد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام نے بھی جواب میں کہا حشرک اللہ من المصلین جعلک اللہ من الذاکرین ذکرتنی الصلاۃ۔ اور پھر ذرا اس کردار بے مثل و بے مثال کا جائزہ لو۔ اس پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اشارات میں ہی بات کافی ہو گئی۔ عمل کے بغیر ایمان کا پتہ نہیں چلتا، ایمان کا عمل کے بغیر پتہ نہیں چلتا۔ جہنم سے بچنے کے لیے یہی نسخہ ہے کہ جس کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے تعبیر کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں۔ قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس طرح بہت ساری آیات کریمہ ہے، وقت نہیں ہے، میں بس ایک آخری بات یہ کہتا ہوں۔ فرمائیے جب عاشور کا سورج غروب ہو گیا، مظلوم کا لاشا پامال ہو گیا، سر کاٹ کے شمر لے گیا، کیسے کہوں زینب کی چادر اتر گئی، جو کچھ تھا لٹ گیا، خیموں سے شعلے اٹھ گئے، بیویاں بے سہارا ہو کر خیموں کی راکھ کے کنارے اپنے یتیموں کو جمع کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہو گئی، اور عاشور کا سورج غروب ہو گیا، نماز مغرب و عشاء کا وقت آ گیا۔ اب آپ عزاداروں سے پوچھتا ہوں، مجھے بہتے ہوئے آنسوؤں کے سائے تلے بتائیے، زینب کبریٰ نے نماز مغرب پڑھی، بی بی ام کلثوم نے نماز مغرب پڑھی، ان لٹی ہوئی بیویوں نے نماز مغربین پڑھی یا چھوڑ دی؟ اور اگر کہتے ہو کو پڑھی تو بتاؤ پانی کون لایا ہوگا، وضو کیسے ہوا ہوگا؟ کیا یہ عمل نہیں؟ معلوم ہوتا ہے اس عمل نے بتایا ہے کہ دختر زہرا کا مقام کیا ہے، خواتین کربلا کی منزلت ایمانی کیا ہے، ایمان کے اس بلند ترین مقام پر فائز ہیں کہ ہر مؤمن اپنے ایمان میں بھی اور اپنے عمل صالح میں بھی ان کا مرہون ہے۔
لیکن آخر میں یہ کہوں، ضرورت اس امر کی کہ جس طرح انسان واجبات کی پابندی کرے اسی طرح محرمات سے اجتناب کرے، اس لیے کہ واجبات پہ عمل کرنا بھی عمل صالح ہے تو محرمات سے اجتناب کرنا بھی عمل صالح ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ لی اور چوری بھی کر لی، نماز روزہ رکھ لیا اور زنا بھی کر لیا، کسی کا حق چھین لیا، کسی کو لوٹ لیا۔ نہیں، پہلے واجبات پر عمل کرنے سے پہلے محرمات سے اجتناب ضروری ہے، ورنہ یہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور یہ گناہ ہماری نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ گناہ دراصل ایمان پہ ضرب رسید کرتے ہیں اور ایمان مضروب و مصدوم و مجروح ہو جاتا ہے اس شخص کا کہ جس کے عمل میں محرمات داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ان سب کی سردار چیز ہے حب الدنیا، کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر گناہ اور ہر خطا کی سردار اور اس کا سر دنیا کی محبت ہے۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی عمر ابن سعد سپہ سالار کربلا نہ بنتا، اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی شمر ملعون قاتل حسین نہ بنتا، اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی ابن زیاد خبیث وہ خباثتیں نہ کرتا جو اس نے گورنر کوفہ بن کر کی ہیں، اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی تو یزید بھی یزید نہ بنتا۔ یہ سب کچھ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اے رب عزت، جس طرح تو نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا ہے اسی طرح ہمیں عمل صالح سے بھی مزین فرما اور ہمیں اس لفی خسر سے محفوظ فرما جس کا تو نے قسم اٹھا کر تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قبولیت کے لیے بآواز بلند